اپنی بیٹیوں کی جہاں پر شادیاں کریں نا تو یہ ضرور دیکھ لے یہ اللہ والے بہت بن کے آتے ہیں, یہ بہت اپنے اوپر جو وہ خول چڑھا کے آتے ہیں. جو جتنا بڑا میٹھی زبان رکھتا ہے نا اتنا ہی بڑا جو ہے وہ اندر سے وہ شیطان انسان ہے. یہ جتنی نمازیں پڑھنی, قرآن پڑھنے, اللہ کی عبادتیں کرنی, بس یہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. ڈاکٹر صاحب پھر عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. نہیں, میں نے کیا بھائی, میں نے کیا. میں نے کہا نہیں, میں نے اگر عورتوں کو سمجھایا, میں آج بھی سمجھا رہی ہوں کہ بد کردار آدمی کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور آپ اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو آپ کی عزت نہیں کرتا. یہاں پہ آ کے میں عورتوں کو ساری زندگی سے یہ کہتی آئی ہوں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں پھر بھی آخری دم تک. لیکن اگر بچے کے سامنے اس کی ماں کی تذلیل ہو رہی ہے تو ماں کب تک برداشت کرے؟ بچہ جب گرو کرے گا تو وہ تو ماں کا دشمن بن جائے گا. اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے باپ پر پہلے شک کرتی تھی, یہ تمہارے باپ کے خلاف, پتہ نہیں کہ میں بتا نہیں سکتی کیسی کیسی گندی باتیں. اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے میری جو ہے وہ پہلی زندگی کے بارے میں, یہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے. خود سے باتیں کرتا, خود ساختہ باتیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے نا, کسی نے جو کہہ دیا نہیں, جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے نا وہاں سے باتیں اٹھا کے میرے خلاف جو ہے وہ پورا اس نے جو ہے وہ ایک کمپلین کا باکس تیار کیا ہوا ہے. وہ کسی بھی سوشل میڈیا کے پاس بیٹھ جائے گا. اس کے 2-3 جو ہے وہ لوگ ہیں یوٹیوبرز. اچھا, ایک وہ جو ہے وہ موٹا سا یوٹیوبر ہے, ایک وہ لمبا سا یوٹیوبر ہے جو ہر وقت جو ہے وہ کالی اینک لگاتا ہے, ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کالا سا یوٹیوبر ہے, ایک 2-3 لڑکیاں ہیں جو اس کا گروپ ہے. تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی بڑے اچھا تھا. وہ میرے ساتھ تب تک تھے جب تک یہ میرے ساتھ جو ہے وہ تھا. اب وہ میرے مخالفین میں ہے. اچھا, ہاں, اب وہ میرے مخالفین میں ہے. ان کی کال وغیرہ نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں؟ نہیں, ان کی ایک بھی کال نہیں آئی مجھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر صاحبہ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں؟ دیکھ لیں, ایک بھی کال نہیں آئی. سارے اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. مجھے میرے میڈیا کی کال آئی, مجھے میرے میڈیا کے بہن بھائیوں کی کالز آ رہی ہیں, مجھے اپنے چینلز کی کالز آ رہی ہیں. میرا تعلق مین اسٹریم میڈیا سے ہے. میں تو ڈیجیٹل میڈیا پہ صرف مشہور ہو گئی ہوں. میں کوئی ڈیجیٹل میڈیا کی بندی تھوڑی ہوں, یا میں کوئی سوشل میڈیا کی بندی تھوڑی تھی. میں تو مین اسٹریم میڈیا کی اینکر پرسن ہوں. بالکل ٹھیک. ہاں, ایز اے ماہر نفسیات میں نے لوگوں کے ریلیشن شپ پہ جو ہے وہ بات کرنی اسی لیے شروع کی. لیکن جب میں نے پاکستان میں اس ریلیشن شپ کا حال دیکھا ہے اور اپنی زندگی سے بھی جو ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, تو بہت گھپلے ہیں بھائی. مردوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جب ان کی شادی ہو جائے, تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ختم کر دینی چاہیے؟ یہ مماز بوائز اور یہ خود پسند لوگ تو بالکل شادی نہ کریں. نہیں, ماں باپ کا آپ کے نظر میں حق جو ہے وہ بالکل نہیں ہے؟ نہیں, ماں باپ کا حق ہے, لیکن ماں باپ اگر طلاق دلوانے پر جو ہے وہ بیٹھے اور بارہا بیٹے کو جو مجبور کر رہے ہوں کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے, اور بیٹا جو ہے وہ پہلے سے ہی طلاق کے پیپرز بنوا کے بیٹھا ہو. اچھا. اور میں اگر فون اس کے باپ سے اس کی بات ہو رہی تھی فون پر, میں نے سن لیا تھا کہ طلاق کے پیپرز پہلے ہی تیار ہو رہے ہیں. میں نے خلا دائر کر دی کہ جو ہے وہ اس نے مجھے جو ہے وہ طلاق دینی ہے, میں اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے چھوڑ. آپ نے پھر بھی کوشش کی کہ اچھے طریقے سے, اچھے طریقے سے پھر بھی کوشش کی. ان کی کال سن لی میں نے. باپ اس کو بھڑکاتا تھا باقاعدہ طور پہ. اچھا. کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑا, یہ کہتا تھا نہیں میرا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا, ابھی میرا مقصد جیسے پورا ہوگا, جیسے جیسے میں اپنا فائدہ جو ہے وہ نکال لوں گا میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے مجھے چھوڑنا ہی تھا, اس نے صرف اپنا فائدہ پورا کرنا تھا. باپ خود ہی شادی کرتا ہے اپنے بیٹے کی, پھر وہ خود نہیں, یہ لالچی لوگ ہیں. نہ میں ان کے پاس گاڑی لے کے گئی, نہ میں ان کے پاس گھر لے کے گئی, نہ میں پیسوں کی تھدیاں لے کر گئی. جو میرے پاس پیسے تھے وہ بھی میں ان پہ خرچہ جو ہے وہ کرتی رہی. گھر کے جب میں پہلے مہینے میں گئی ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ گھر میں خرچہ دیں. تو بیٹا تو ان کا کچھ کماتا نہیں تھا, وہ کیا کماتا ہے؟ تو ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کیا سورس آف انکم؟ بس شادی کے بعد وہ ولاگز وغیرہ کر لیتے تھے. ہاں, بس ولاگز کرتے تھے. ہاں جی, وہ ولاگز کرتا تھا, یا پھر جو ہے اس کو کوئی پروموشن وغیرہ جو ہے وہ ہم دونوں کو مل جاتی تھی تو اس سے پیسے آ جاتے تھے. ادروائز کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. مجھے تو یہ کہا تھا کہ جی میرا جو ہے وہ ابو نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے, وہاں سے پیسے آئیں گے. وہاں 3-4 مہینے جو ہے وہ جاتا رہا, لیکن ابو نے کوئی پیسہ ہی نہیں دیا. اچھا. اور جو ہمارے پیسے آتے تھے وہ بھی آدھے ابو کے اکاؤنٹ میں جو وہ چلے جاتے تھے. تو وہ تو کوئی کہتا تھا میں نے اپنے ابو کو دینا ہے, ابو نے مجھے تھوڑی دینا ہے, میں نے ابو کو کما کے جو ہے وہ دینا ہے, تو ہمیں ابو کے لیے کرنا پڑے گا. میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے, میرے بھی ماں باپ جیسے, میرے کون سے ماں باپ تھے, تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ہم مل کے جو ہے وہ ان کے لیے کریں گے. اور اب بھی جو کماتی تھی اس میں سے جو ہے وہ مہینے کا خرچہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتا تھا. میں نے کبھی منع نہیں کیا. آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ بھابھی جو تھی وہ زیادہ بھڑکاتی تھی اس کو, تو وہ کیا معاملہ تھا؟ بس وہ معاملہ بڑا خراب ہے, آپ چھوڑیں.
جو بھی معاملہ تھا. اللہ بس معاف کر دے. جو لوگوں کے گھروں کے اندر چل رہا ہے نا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. بس میرا گھر کم از کم دیکھنے والی جو خواتین ہیں شاید ان کی اصلاح ہو جائے, اگر وہ بھی خود ہی اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ اپنے بندوں پہ اور ارد گرد کی جو عورتیں نا ان پہ خود ہی نظر رکھیں بھائی. بہت بہت ضروری ہے. اندر خانے جو ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے نا, اور جس طرح جو ہے وہ گھر توڑوائے جا رہے ہیں, بس میرا گھر ان عورتوں نے توڑا ہے. ڈاکٹر نبیہہ کی طلاق کے پیچھے کسی ایک بندے کا نام؟ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. اچھا, نہیں کوئی ایک بندہ ایسا جس نے سب سے زیادہ رول پلے کیا ہو کہ وہ طلاق ہو جائے ڈاکٹر نبیہہ؟ میری ساس. اچھا جی, مطلب ماں ہی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹے کا گھر بسے؟ ہاں جی, وہ انہوں نے مجھے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں بسنے نہیں دوں گی تجھے. تو پھر ماں نے کیوں تھے شادی کے لیے؟ پتہ نہیں کیوں مانے تھے. وہ کچھ جو چاہیے تھا وہ مل گیا. بیٹے کو مشہور کرنا تھا, بیٹا اب اتنا مشہور ہو گیا, اس کے جو ہے وہ ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں, لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اب اگر لوگوں سے فراڈ کریں گے یا لوگوں کے پاس جائیں گے کام کے لیے تو لوگوں کو لوٹ سکیں گے نا آسانی سے کہ بھائی فیمس پرسنالٹی ہے. میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نام کے ساتھ اس کے نام کو نہ جوڑا جائے. اس کے فراڈ اور اس کی دھوکے بازی کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ چکی ہوں. اس نے میرے ساتھ بہت جھوٹ بولے, میں چھوڑ چکی ہوں. میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے میڈیا کا کوئی بھی بندہ اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو یہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے. میرا نام ہے, میرے نام سے یہ مشہور ہوا ہے, میں نے اس کو چھوڑا ہے. تو آپ لوگوں کا نہیں بنتا کہ آپ اس سے جا کے جو وہ تصدیق کریں کہ یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ڈاکٹر نبیہہ نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. مجھے گندا کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جس نے بھی یہ حرکت کی, میری تصویر لگائی یا میرا نام استعمال کر کے اس کو میرا شوہر یا وہاں پہ میرے سسرال والے ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی, میں آپ کو NCCI میں گھسیٹوں گی. میں آپ کو کھری بات بتا رہی ہوں اور میں اب چپ نہیں بیٹھوں گی. اگر میں اپنی خلا کا کیس دائر کر سکتی ہوں نا تو میں اب ان لوگوں کو بھی لٹکا دوں گی جو میرے مخالفین میں جو ہے وہ جا کے اس طرف بیٹھیں گے اور میرے بارے میں جو ہے وہ گند اچھالیں گے. میں نے جو بات کی ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ, بالکل سچ کہہ رہی ہوں. وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر جو ہے وہ اس سے انٹرویو لیں. آخری سوال میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے, کیا آپ ڈاکٹر نبیہہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی یا عنقریب ہم ان کی شادی دیکھیں؟ بھائی یہ شادی وادی کی باتیں میرے ساتھ نہ کریں. میں لوگوں کی جو شادیوں کے مسائل ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں. جس عمر میں بھی یا کل کو 10 سال 20 سال بعد بھی کوئی آپ کو اچھا جیون ساتھی ملتا ہے تو آپ شادی کریں. دیکھیں اچھے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. اچھے لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں. اچھی تربیت والے, اچھی ماں کے بیٹے ہر دنیا میں جو ہے وہ موجود ہیں. دنیا ختم نہیں ہو گئی. لیکن مجھے جو ہے وہ شادی میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اپنے بچے کو پالنا چاہتی ہوں عزت کے ساتھ. میں کام کرنا چاہتی ہوں. میرے پروفیشن میں میری مدد کریں, میرے کام میں میری مدد کریں, مجھ پہ ٹرسٹ رکھیں. آپ مجھے سنتے ہیں, مجھے جو ہے بے شک ویوز نہ دیں لیکن مجھے گالیاں بھی نہ دیں. اور اگر آپ نے گالیاں دینی ہیں تو موسٹ ویلکم گالیاں بھی دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے.